الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات ہے، ہم اور آپ اسے جانتے ہیں۔ ان بے شمار مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، بہترین شکل و صورت دے کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات واضح ہو گئی اللہ رب العزت کے کلام سے کہ جہاں اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی ہے، ان تمام بے شمار مخلوق میں سب سے بہتر اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ ہم حضرت انسان ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہتر مخلوق ہونے کے اعتبار سے، سب سے معظم مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بھی بہتر ہوگی اور معظم ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بہترین مخلوق ہونے کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے کاندھے کے اوپر جو ذمہ داری عطا کی ہے وہ بھی سب سے بالا تر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر، ہماری تخلیق، ہماری پیدائش اور ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجنے کے مقصد کو بھی بیان کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو پیدا جو کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کے اندر جو انسان کو بھیجا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقصد کو بھی بیان کیا کہ انسان کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا، پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے، وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی انسان کو اس لیے اس دنیا کے اندر نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی یوں ہی جیسے چاہے ویسے گزارتا رہے۔ انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ انسان اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ زمینوں کے اوپر چل کر کے فتنہ اور فساد برپا کرتا رہے۔
انسان اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ بازاروں کے اندر وہ اپنی منمانی کرے. انسان اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو وہ اپنی منمانی کرے، بلکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے. یعنی ہماری پیدائش کا مقصد کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر بیان کر دیا. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان جو اپنے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس مقصد سے جہاں ہٹنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی رہنمائی کے لیے، اسے سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو قائم کیا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، اور اس دنیا کے اندر بے شمار نبی آئے. تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے. سب سے آخری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ علیہ السلام کی تخلیق کو، آپ علیہ السلام کی بعثت کا بھی کہ مقصد کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اپنی مقدس کتاب کے اندر ذکر کیا، جس کا خطبے کے درمیان پڑھی گئی تلاوت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ سب سے آخری میں جو نبی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا کیے گئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روایت کے اندر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت دی گئی تھی، جو قوت دیا گیا تھا، وہ جنتی 40 نوجوانوں کے برابر. اور دنیا کے اعتبار سے ایک جنتی کو جو کی طاقت ہے وہ دنیاوی 100 نوجوانوں کے برابر ہے. اس اعتبار سے اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت اور طاقت عطا کی گئی تھی وہ 4000 نوجوانوں کے برابر. کتنے طاقتور تھے. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا کے اندر بسنے والے ہر مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بھی اسی نہج کے اوپر زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ دیا. تو آپ علیہ السلام کے پاس جو قوت اور طاقت تھی وہ 4000 نوجوانوں کے مقابل. لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں. آئے دن ہم اور آپ بیانوں کے اندر، مساجد کے اندر، جلسوں کے اندر سنتے ہیں، کتابوں کے اندر پڑھا ہے اور سنا ہے. کبھی آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ کسی کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہو. آپ علیہ السلام کے بارے میں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی صاحب معاملہ سے، اپنے صاحب معاملہ سے جب کوئی معاملہ کیا ہے تو اس کا کوئی بدلہ لیا ہے، بدلہ لینے کے اندر ظلم کیا گیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ اس کے امتی ہیں، اس کے نام لینے والے ہیں، لیکن آج ہم اور آپ بات بات پر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.
آج ہم ایک تنہا ہمارے پاس طاقت ہے، ایک مرد کی طاقت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 4000 مردوں کی طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر کبھی ظلم کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا، ہم اور آپ اسی نبی کے امتی ہیں، نام لینے والے ہیں، قربان ہو جانے والے ہیں، لیکن ہم اور آپ جب اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں تو عام لوگ بھی اس کے اندر ظلم کے اندر ملوث ہے، خاص لوگ بھی ظلم کے اندر ملوث ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج بھائی کو بھائی سے شکایت ہے، سگے بھائی کو سگے بھائی سے شکایت ہوتی ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت ہے، ایک گاؤں والے کو دوسرے گاؤں والوں سے شکایت ہے، اور ہر شخص اپنے اوپر ظلم ہونے والا یا دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کی ہی شکایت کرتے ہیں۔ عفو و درگزر کا معاملہ ہمارے اور آپ کی زندگی سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے اور اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ جس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر کسی بھی انسان کے ساتھ، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، کسی بھی انسان کے ساتھ آپ نے ظلم کا معاملہ نہیں کیا، ہم بھی اور آپ بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے اور آپ کا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اچھے ہونی چاہیے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہم اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس کے اصول اور اس کے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو آج جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کسی بھی خطے کے اندر، کسی بھی کونے کے اندر اگر کوئی قوم پریشان ہے، کسی بھی قوم کو ستایا جا رہا ہے، اگر اس کو تلاش کیا جاتا ہے کہ وہ قوم کون سی ہے، وہ کون برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو آج مسلمانوں کا نام آتا ہے، آج غیروں کا نام نہیں آتا ہے۔ کسی بھی برادری اور کسی بھی قوم کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو آج وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر اگر تلاش لیا جائے کہ اگر کہیں کسی خطے کے اندر ظلم ہو رہا ہے اور جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارا ہے، تو پھر جب اللہ رب العزت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارا، تو پھر اللہ رب العزت نے جو عزت اور جو رفعت و بلندی عطا کیا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہے۔ آج ہم اور آپ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ہمارے اور آپ کی تعداد اتنی ہے کہ گن نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، کیا صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی اور غیروں کی تعداد لامتناہی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو کامیابی ملتی ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی جان کی بازی لگا دی ہے، اپنی قربانی پیش کر دی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم تعداد کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور شان و شوکت عطا کیا تھا، وہ رعب و دبدبہ عطا کیا تھا۔ آج ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ہماری کوئی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہماری کوئی قدر نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج وقت ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات، جو طریقہ، جو اصول ہمیں زندگی گزارنے کا دیا تھا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے، جو رویہ اختیار ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگا۔ آج ہم اور آپ آپس کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی پڑوسی
آج ہمارے اور آپ کا یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ایذا کی وجہ سے، تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، ایک مسلمان اپنے جائیداد کو چھوڑ کر، اپنے مکان کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ وہ منتقل ہونے کے لیے تیار، جہاں اس کے مکان کی 10,000 کی قیمت ہوگی تو وہ 8,000 میں بیچ کرتے بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جبکہ صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم اور آپ امتی کہلاتے ہیں، جس نبی کی ان کی تعلیمات اس کے برخلاف ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ پیش نہ کرنا چاہیے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ جناب پڑوسیوں کے حقوق کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بار بار بیان کیا، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں صحابہ کرام نے کہ آپ علیہ السلام جو پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وراثت میں پڑوسیوں کا حق ادا کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جس امام کے پیروکار ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پڑوسی نے اپنے مکان کو فروخت کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پڑوسی نے اپنے مکان کو فروخت کرنا چاہا تو اس کی قیمت لگائی 10 دینار، 10,000 دینار۔ لوگ لینے کے لیے آئے تو 10,000 دینار اس مکان کی قیمت لگی، لیکن اس مکان کے مالک نے کہا کہ اس مکان کی قیمت 10,000 دینار ہے، لیکن میں آپ سے اس کا 20,000 دینار لوں گا۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، جب اس مکان کی قیمت 10,000 دینار ہے تو تم 20,000 دینار کیوں لوگے؟ تو اس صاحب مکان مالک نے کہا کہ 10,000 دینار تو اس مکان کی قیمت ہے، اور اس مکان کے پڑوس میں جو پڑوسی ہے اس کی 10,000 قیمت ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مکان کے پڑوسی تھے۔ اس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اچھے اخلاق والے تھے، امام تھے۔ اس بنیاد پر، اچھے پڑوسی ہونے کی بنیاد پر، میں اس پڑوسی کی قیمت 10,000 روپیہ لگا رہا ہوں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے کہ آج ہم اور آپ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ آپ اپنی زمین تو درکنار، شاہ راہ جو کہلاتا ہے، راستہ جو کہلاتا ہے، لوگ اس کے اوپر کانٹے بچھاتے ہیں، لوگ راستہ کو گھیرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اس راستے کو اوپر ہر انسان کے چلنے کا حق ہے۔ آج لوگ اسے گھیرتے ہیں اور اس کے اوپر ایسے راستے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اور آج ہم اور آپ یہ سارا معاملات کر کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، ہمیں ستایا جاتا ہے، ہمیں ہر جگہ پریشان کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غلطی ہم کریں گے، سزائے کوئی اور بھگتے گا۔ آج ہمیں جو اصول اور جو طریقہ دیا گیا تھا، جو طریقہ دیا گیا تھا زندگی گزارنے کا، جو راستہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا تھا، آج ہم اس مشن سے، اس راستے سے ہٹ چکے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہماری سربراہی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سربراہی کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول، جو طریقہ دیا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ جب تک ہم
اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو عزت عطا کر دے۔ دنیا کے اعتبار سے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم فلاں آدمی کا راستہ بند کر کے ہم بہت بڑے آدمی ہو گئے، فلاں پڑوسی کو ستا کر کے ہم بہت بڑا کام کر لیے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ آخرت کی جو کامیابی، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس میں ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا انسان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ آپ کی ہر ادائے، ہر قول، ہر فعل نوٹ ہو رہا ہے۔ آپ کے دونوں کاندھے کے اوپر دو فرشتے ہیں، جو آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ اچھائی لکھنے والے فرشتے آپ کا نوٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی برائی کا معاملہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے جو فرشتے ہیں وہ آپ اس کو لکھ رہا ہے۔ ہر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزار لیں گے اور آنکھ بند ہوگی پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر پل کی آپ کی نوٹ ہو رہا ہے، نوٹ بک تیار ہو رہی ہے، آپ کا امتحان تیار ہو رہا ہے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر کس اعتبار سے پرچہ بھرا ہے، آپ کا پرچہ بھرا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ غافل نہ رہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے بعد ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دنیا چند دنوں کی ہے۔ اصل زندگی جو ہماری ایک لمبی زندگی ہوگی، لامتناہی زندگی ہوگی، اس کی ہمیں اور آپ کو فکر لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔